اب سر آپ خدا کو مانے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے کرنے کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ امن ہمیں امریکہ دے گا، یہ امن ہمیں سعودی عرب دے گا یا نہیں، یہ امن ہمیں اپنا دفاعی ادارہ دے گا۔ پختونخوا اور بلوچستان کے عوام سر ان پراکسی وار سے بیزار آ چکے ہیں۔ ہمارے ہر گھر میں شہید، ہر گلی میں شہید، ان پراکسی وارز میں ہمیں کیا ملا؟ مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں۔ آنکھیں کھولو، جنگ فائدہ نہیں لاتی۔ پاکستان کے باہر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی۔ پاکستان کا مسئلہ واحد اور واحد صفا اور شفاف جمہوریت میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ احمد ولی خان نے ایوان بالا میں آج تباہی پھیر کے رکھ دی، حکومت کا تیا پانچا کر دیا۔ ملک کے اندر جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، احمد ولی خان نے اس پر کھل کر بات کی اور کہا کہ خدا کے لیے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے دیں، جو صوبوں کا حق ہے ان کے حوالے کیا جائے، اس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے۔ اس وقت احمد ولی خان نے کہا کہ ملک کے اندر جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو حکومت کر رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ہم بدقسمت ہیں، بار بار اپنی کم عمری میں اٹھ کے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ جس صدی میں دنیا میں اینیمل رائٹس اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں ایک مہذب معاشرے میں شاید جانوروں کو اگر اس طرح ماریں گے تو اس کی بھی بہت زیادہ سزا ملے گی جس طرح ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین پہ منوان عمل ہو، شکایاتوں کی بات ہوتی ہے، دہشت گردانہ عمل کی آڑ میں آپ لوگوں کے شکایاتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ ادھر لوگوں کی شکایات ہیں۔ پاکستان میں ایسی قومیں رہ رہی ہیں جو آج بھی امن کی طلبگار ہیں۔ اب یہ امن ہمیں کون دے گا؟ یہ امن ہمیں امریکہ دے گا، یہ امن ہمیں سعودی عرب دے گا یا نہیں، یہ امن ہمیں اپنا دفاعی ادارہ دے گا۔ پختونخوا اور بلوچستان کے عوام سر ان پراکسی وار سے بیزار آ چکے ہیں۔ ہمارے ہر گھر میں شہید، ہر گلی میں شہید، ان پراکسی وارز میں ہمیں کیا ملا؟ کیا پاکستان آج یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے کہ 50 سال پراکسی وار ہوا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ سر جو لوگوں کے اصل قلعے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ کو پاکستان میں امن لانا ہوگا۔ پاکستان کا مسئلہ واحد اور واحد صفا اور شفاف جمہوریت میں ہے۔ جب تک عوام کو عوام کا طاقت نہیں ملے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور سر مرہم پٹی یہ نہ بولے، نہیں، صوبائی خود مختاری پہ یقین لائیں۔ 18th امنڈمنٹ، وہ 18th امنڈمنٹ جو جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے مابین ایک سوشل کانٹریکٹ بنا اور پھر وہ متفقہ طور پہ کامیاب ہوا اور آئین پاکستان کا حصہ بنا، اس آئین پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ آج بھی وفاق میں 50-50، 55-60 وزارتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹری وفاق میں کیا کر رہی ہے؟ بابا ہم بار بار کہتے ہیں سندھی کا اپنا ثقافت ہے، بلوچ کا اپنا ثقافت ہے، پنجاب کا اپنا ثقافت ہے، پختون کا اپنا ثقافت ہے، کیوں آپ نے زبردستی سب کو بند کیا ہوا ہے؟ لہٰذا پاکستان کے اندر آئین پہ مکمل منوان عمل، امن، جمہوریت اور صوبائی خود مختاری۔ پاکستان کے باہر سر ہمیں نکل آنا ہوگا۔ یہ جو مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں، آنکھیں کھولو، جنگ فائدہ نہیں لاتی۔ پاکستان کے باہر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی، ہمیں ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے اٹھوانا ہوگا۔ ہمیں مرہم پٹیاں کرنی ہوں گی۔ ہمیں ہندوستان سے گلے ہیں، ہندوستان کو ہم سے گلے ہیں۔ ہمیں افغانستان سے گلے ہیں، افغانستان کو ہم سے گلے ہیں۔ ہمیں ایران سے گلے ہیں، ایران کو ہم سے گلے ہیں۔ کیوں نہ سب اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے یہ گلے ختم کر کے اس پورے خطے کو ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح ایک تجارتی مرکز بنا کے آگے بڑھایا جائے۔ اب سر آپ خدا کو مانے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے کرنے کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے یقین مانے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پختون ہے کہ کیا ہے۔ سر میں باہر گیا، واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا، ٹھیک ہے، اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا۔ میں واپس آیا، میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب ایک دم مجھے پشتو میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی، آپ کو کوئی تکلیف؟ تو چیئرمین صاحب نے
اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ، میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ، میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی، بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی، اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے، کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے، اور اسی بلڈنگ میں، جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بنی ہے، ہمیں تو سر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے، ہم اپنے دادا سے سنے، یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکا ہے، لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے، تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے، نہ مخالف کی پیاری ہے، نہ کسی اور کی. ڈیمانڈ ہز ریزگنیشن، ہز ایکویٹل. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب دورانی اور تمام ممبرز کا، جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے، کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ، کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار، ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے، تو آئی وانٹ دس پریولیج ایکشن ٹو بی ٹیک. ہمیں کب آئی اوپنر ملے گا؟ آج خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی کہوں کہ اے پی ایس کے بچوں کو اگر بلوچستان میں مارا جا رہا ہے تو جن کی حکومت ہے، بدقسمتی سے جب اے پی ایس کے بچوں کو پشاور میں بے دردی قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. ہمیں سر افسوس ہے، اور پاکستان کے ہر کونے میں اگر خزدار میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. ایمل ولی خان نے ایوان بالا کے اندر کھڑے ہو کر حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. ایمل ولی نے واضح الفاظ میں آج وفاق کو بتا دیا کہ صوبوں کے حق پر جو قبضہ ہے وہ چھوڑا جائے، اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں رہے. ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کھلواڑ کو بند کیا جائے. ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. کیا یورپ کی طرح ہم ہمسائے بھی مل جل کر تجارت کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟